السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا. نام ام ایوب کنیتی سے مشہور تھی اور اسی سے جانی گئی. اس کے علاوہ ان کا کیا نام تھا نہیں معلوم. والد کا نام قیس بن سعد. شادی خالد بن زید کے ساتھ ہوئی. ان کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی. مشہور ہیں ابو ایوب انصاری. وہ انصار کے معززین میں سے تھے. دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ام ایوب اور ان کے خاوند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ. سیدہ ام ایوب ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنی شہباں نامی گھوڑی پر سوار ہے. جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہا ہے تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکے جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے. وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. ام ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کیا اور پھر وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی اور ان کی یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ کاش یہ نبی اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے جسے وہ لے کر آئے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ کو بجھا دیں. آپ سب جانتے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کی باہم بہت لڑائیاں تھیں اور سال ہر سال سے خون بہایا جا رہا تھا. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ نبی ان لڑائیوں کو ختم کر دے. کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئے اور ان کے سینوں سے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شرپسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہود ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ و فساد کا بیج بوتے ہیں اور شر کی آگ بھڑکاتے ہیں. ام ایوب نے یہ دلی تمنا کی کہ اس کا خاوند مکہ معظمہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے. ام ایوب اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی. خاوند کی زیادہ دیر اپنے گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے ام ایوب کے دل میں اندیشوں کے طوفان بپا ہونے لگے، اضطراب اور وسوسوں کے جھکڑ چڑھنے لگے. وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنے لگی کہ میرا شوہر کب لوٹ کر گھر آئے گا. بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ام ایوب اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہیں. اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر ان کا خاوند دستک دے رہا ہے، کیونکہ اس کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا. یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خاوند صحیح سالم سفر سے واپس لوٹ آیا. انہوں نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئی. وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کرے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے انہوں نے جو خوشی حاصل کیا وہ شیئر کرے. اسے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں وہ تاخیر کرے، یعنی لیٹ کرے. ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ تمام آپ کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی. کس طرح ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے معاہدے پر آپ کی بیعت کی. ابو ایوب نے بھی اپنی بات ابھی مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ام ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا
اور اس کی باتوں نے ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا. اس نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے. وہ اس کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور دانش مندی کی معترف رہیں. انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. اب ابو ایوب نے ایک ایسے دین کو اپنا لیا ہے جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے، اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے. اب بھلا وہ اپنے خاوند کی پیروی کیوں نہ کرے گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایوب نے یہ محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا ہے، اور اسے ایسا امن اور سکون میسر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا. قدرتی بات ہے کہ ایمان کے بغیر دل کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اور جب انسان کو شعوری ایمان نصیب ہوتا ہے تو ایک سکون نصیب ہوتا ہے. اسلام تو ویسے ایک امن کا دین ہے، اور انسان جب اسلام میں داخل ہی ہوتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، اور جیسے وہ خود امن میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک طرح سے امن اور چین آ جاتا ہے. سیدنا مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے. کون تھے مصعب بن عمیر؟ انصاری تھے یا مہاجر؟ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا. تو انہوں نے پہلے خود کچھ پڑھا ہوگا تو تبھی آ کے سکھایا نا، یا کوئی قرآن پاک کا نسخہ لے آئے تھے، کوئی مصحف وغیرہ ساتھ، اور اسے دیکھ دیکھ کے پڑھاتے رہتے تھے. ہاں، کیا پڑھاتے ہوں گے، کیسے پڑھاتے ہوں گے؟ یعنی انہوں نے دار ارقم میں، دار ارقم کہاں تھا؟ مکہ میں تھا، ٹھیک ہے، جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، حرم کے قریب ہی تھا. تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے تھے، جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو باقاعدہ سیکھتے تھے. تو سیکھنے کا دور جو ہے یہ بہت ابتدائی دور سے شروع ہو گیا تھا. اب یہ سیکھ رہے تھے، اور سیکھتے سیکھتے جب اس قابل ہو گئے کہ اب دوسروں کو سکھا سکے، تو مدینہ کے لوگ جو خود آئے اور انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، حج کے موقع پر اکثر لوگ آتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم دونوں کاموں کے لیے آپ کو بھیجا تھا. تو مصعب بن عمیر کہاں آ کر رہے تھے؟ اسد بن زرارہ کے گھر. یہ انصاری تھے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، انہوں نے دین کے احکامات سمجھائے. تو ابو ایوب بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے. وہ سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان کی محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں. سب صحابہ کا تقریباً یہی طریقہ تھا، کیونکہ لکھا ہوا تو کہیں موجود نہیں تھا. لکھا ہوا اگر تھا بھی تو وہ اس طرح پبلکلی اویلیبل نہیں تھا. تو میجورٹی جو مسلمانوں کی تھی وہ اپنے اپنے حصے کا یاد کر لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائیں. ابو ایوب انصاری کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اسے اپنی بیوی ایوب اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے. اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، دین اسی طرح پھیلا ہے کہ انسان جو سنے، جو اچھی بات جانے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی ہجرت ہو رہی ہے. اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے، اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے تھے. لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے بلکہ باہر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے. وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں نے یہ ترانہ پڑھا. یہ ضعیف روایت ہے، بہرحال تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا ہے. ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیم ہے. اے ہم میں مبعوث ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے. خوش آمدید اے دائی الی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا ہے. بہرحال شعروں کا مطلب اچھا ہے، شعر بھی اچھے ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ واقعی یہ آپ کی آمد پر پڑھے گئے تھے. اس کے برعکس ایک اور روایت ہے جس میں یہ ملتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے کہ نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پڑوسی بنے. یعنی یہ بھی ایک شعر ملتا ہے. تو اصل میں بچے ہوں بڑے ہوں سبھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، اور سبھی خوش تھے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں انہوں نے استقبال کیا. انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا، ایسا دل نشین منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے. ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ اسے عظیم شرف حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا؟ یعنی ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر تشریف لائیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا تو ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے. قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی. یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی. پھر وہ ایک دم سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی. یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو ان کو نصیب ہوئی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنے گھر تھے، اتنے لوگ تھے، سبھی چاہنے والے تھے، لیکن ان کے گھر کا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے. کیوں؟ کوئی ممکنہ وجہ بتائیے کہ نیکی کے مواقع کس کو میسر آتے ہیں، اور اتنی بڑی سعادت کب انسان کو ملتی؟ یہ کسی انسان کی پلاننگ نہیں تھی، اللہ کی توفیق سے یہ ہوا. ایک چیز یہ کہ دونوں ہسبینڈ وائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی، پہل کی، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا. ایسا ہی نہیں جیسے مکہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا. تو ان کو جب پتا چلا یہ خود تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کے بیوی کو بتایا تو وہ بھی بغیر کسی تردد کے مسلمان ہو گئی. یعنی نتیجہ یا قاعدہ کیا نکلا کہ جو شخص نیکی کے کسی ایک کام میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اور دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو شخص نیکی کے کام میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو پیچھے رہنے والے پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. والسابقون السابقون، کیا مطلب ہے؟ آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، آگے نکلیں، تو پھر آگے بڑھنے والے بنیں. آگے بڑھے بھی صحیح، صرف سوچتے نہ رہ جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اسی پہلو پہ بات کیجئے. نیکیوں میں سبقت لے جانے کے موضوع پر بات کیجئے. یعنی صرف انتظار ہی نہ کرتا رہ جائے انسان، اور صرف سوچ و بچار ہی نہ کرتا رہے، اور صرف نفع نقصان ہی کا جائزہ نہ لیتا رہے. جب خیر پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ خیر کا کام ہے تو پھر دیر نہ کرے. کہتے ہیں نا، نیکی اور پوچھ کر. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے. تو اس شرح صدر کا کوئی مقصد ہے نا. اب ہونا کیا چاہیے؟ شرح کا مطلب تو کھلنا. جب دل کھل گیا، تسلی ہو گئی، اور آپ ابھی بھی اٹھ کے کر نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ دل واپس
پھر بند ہو جائے گا، پھر وہ موقع گیا. تو ہم سب کے سامنے بہت سی اپرچونٹیز نیکی کے کاموں کے لیے آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نہ کر دیتے ہیں. تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں جسے کہتے ہیں نا چٹی نہ، وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اس خاص مقام پہ پہنچیں گے تو اگلا دروازہ کھلے گا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہیں اور وہ دروازہ کھلے تو ہم چلیں گے، لیکن وہ نہیں کھلنا جب تک آپ یہاں تک نہیں آتے. یہاں آئیں گے تو اگلا کھلے گا. جو یہاں نہیں پہنچا اس کے لیے اگلا بھی نہیں کھلا، اور پھر وہ بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ گیا. جی، جو ہی انہوں نے سنا تو وہ چل پڑے اور خود چلے گئے. ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اچھا ان کا نمائندہ آ گیا ہے بس کافی ہے، اور ایک یہ کہ وہ خود جا کے دیکھتے، خود مل کے آتے. اور یہ سفر کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے کہ کوئی ان سے ملاقات کرنے آتا تو لوگ اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے تھے. بہت رسکی ملاقات تھی. یہ اس طرح کا مکہ مدینہ نہیں تھا جیسے آج کل آپ جاتے ہیں اور امن امان میں رہتے ہیں. اور جی، ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اگر آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. جی جی ہاں، بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام شروع کر دیتے ہیں اور عین بیچ میں جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اگلے مواقع آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، منزل تک تو نہیں پہنچے آپ. جی جی ہاں، نیکی کے لیے بہت مناسب وقت اور حالات اور ماحول اور فیسلٹیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے لیے بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں. جب ایسے حالات ہوں گے، جب ایسے مواقع ہوں گے، جب یہ مشکل ہٹ جائے گی پھر میں چلوں گا. جی جی، جب آپ بڑھتے ہیں اس کی طرف تو تبھی کھلتا ہے. اب مثلاً کئی ڈورز ہوتے ہیں نا آٹومیٹک ہوتے ہیں، لیکن وہ کب کھلتے ہیں؟ جب آپ ان کے قریب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کھلتے ہیں، پھر آپ داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ نیکی کی طرف رخ کر لیتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر وہ کھلتے جاتے ہیں دروازے. جی ٹھیک ہے، بالکل. لنہدینہم سبیلنا نہیں ہے، سبلنا. ایک نہیں کئی راستے ملتے ہیں جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. سارے لوگ بہت محنت ہوں گے، اتنی آسانی کرتا ہے کہ جیسے میرے کام کو بہت سے ہو رہے ہیں اور ایک دن آئی اور میں واپس ہر دن یہ کر جائیں. اور سر خاندان والے بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جیسے میرے کام کو بہت سے سارے ہو رہے ہیں، الحمدللہ، کام ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی. یہ پہلو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہم نے کرنا ہے، حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے سب کچھ. اللہ کی توفیق اور مدد سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ کہ والسابقون السابقون، ٹھیک، اگر یہ دو لفظ اپنے پاس لکھ لینا یاد دہانی کے لیے، کیونکہ ہم باتیں بہت ساری پڑھ لیتے ہیں، پھر جب جاتے ہیں تو ساری اکٹھی بلا دیتے ہیں. تو کچھ تو پلے باندھ کے لے جایا کریں، کہیں تو کچھ لکھ دیا کریں تاکہ یاد رہے. ٹھیک. اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ اونٹنی آپ کے دروازے پہ آ بیٹھی. ہوتا ہے نا کہ ایک خیر آ رہی ہوتی، اب اتنے سارے لوگوں میں وہ اس گھر میں اتر آتی ہے خیر، وائی اور وجوہات بھی تلاش کریں. Yes.
یعنی شوہر اور بیوی کا جو باہم اتفاق ہوتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ضد، نفرت اور ہٹ درمی پر مبنی اختلاف، لڑائی، کہ ہر چیز میں بس ایک دوسرے کو کاٹنا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ خیرخواہی اور آپس کی ہمدردی. ان دونوں چیزوں کے دو مختلف نتائج نکلتے ہیں. کسی بھی گھر میں یا ادارے میں جب لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہ ہوتے ہیں، لازماً وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، لازماً. اور جہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، وہاں سے خیر بھلائی اٹھ جاتی، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے. تو باہمی اتفاق چاہے میاں بیوی کا ہو، چاہے خاندانوں کا ہو، چاہے اداروں کا ہو، چاہے ملک کے اندر مختلف جو لوگ ہیں ان کا ہو، اس سے ترقی کے دروازے کھلتے ہیں، خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، نیکی کے مزید مواقع ملتے ہیں. اور اگر خیرخواہی اٹھ جاتی ہے تو نیکی کے مواقع بھی چھن جاتے ہیں. یہ نیکی کی توفیق ہونا یا نیکی کا جو موقع ملنا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ ہم پیدائشی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے. ٹھیک ہے، جب ہم جیسے سابقون السابقون ہے تو اسی طرح برکت جو ہے وہ کہاں اترتی ہے؟ جو باہم اتفاق کرنے والے ہوتے ہیں، باہم خیرخواہی کرنے والے ہوتے ہیں. اب مثلا ایک بیوی اگر شوہر کے ساتھ ہر وقت اس بات پہ لڑائی کر لے کہ تم مہمان کیوں لاتے ہو، یا فلاں آیا تو پھر خیر نہیں، یا تمہارے ماں باپ کیوں گھر میں رہتے ہیں، یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں جاتے، یا تم غریبوں کو کیوں اتنا دیتے ہو، یا وغیرہ وغیرہ. کئی چیزوں پہ لڑائیاں کس چیز پہ ہوتی ہیں میاں بیوی میں؟ کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ انہی باتوں پہ ہوتی ہیں نا. عورتیں کب بڑبڑاتی رہتی ہیں؟ جب شوہر گھر سے چلے جاتے ہیں. ابو ایوب گھر سے گئے تو ان کی بیوی نے کیا کیا؟ کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں ہے یہاں، روکا بھی نہیں، جانے بھی دیا، اور اس کے بعد اچھی بات سوچی. اچھا، اور کس چیز پہ لڑائی ہوتی ہے گھر میں؟ کہ مہمان کیوں لا رہے ہیں. اس بات پہ عام طور پہ لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ آپ کا یہ دوست روز کیوں آ جاتا ہے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے، آپ اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں فلاں رشتے دار کو، اس کے لیے کیوں کر رہے ہیں یہ. کیونکہ انسان حریص ہے، وہ کہتے ساری خیر مجھے ملے اور میری بچوں کو ملے اور کوئی شریک نہ ہو. اور ذرا بھی شوہر اپنی کمائی کا ادھر ادھر کچھ بھی دینے لگے تو عموماً عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا. ایسے گھروں میں بھی عموماً خیر و بھلائی برکت کم ہی ہوتی. جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے گھر میں، حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی. البرکۃ مع اکابرکم. اب جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی کام نہیں کر کے دے سکتے، لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا وجود ہی گھر میں خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے. لیکن کتنی لڑکیاں اس بات کو سمجھتی، عموماً کس بات پہ تنگ ہو جاتی کہ اچھا فلاں جگہ ساس کے ساتھ رہنا پڑے گا تو رشتے سے انکار کر دو. تو دل چھوٹے ہوتے ہیں نا جب، تو پھر خیر و بھلائی اور برکتیں نہیں آتی. جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جن کے اندر وسعتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر ام ایوب اس کردار کی مالک ہوتی کہ وہ مہمانوں کے آنے پر اپنے شوہر سے لڑتی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ سکتی تھی؟ قطعاً نہیں بیٹھ سکتی تھی. اور بالکل، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اوروں نے اسلام قبول کرتے وقت کچھ نہ کچھ جھجک ظاہر کی، لیکن ان کے اندر کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی. تو یہاں بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہم کس کو پکارتے تھے اور کس کو مانتے تھے، اور بیوی کے سامنے صرف آ کے بتا ہی رہے ہیں تو وہ خود ہی مسلمان ہو جاتی. اس سے اندازہ لگایا نا کہ فطری طور پر کتنی زیادہ خیر تھی ان کے اندر. تو ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ نیکی اور خیر کے مواقع میں پیچھے نہیں رہنا. مثلاً کون سا خیر کا موقع ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہمارے گھر آئے، یہ سیکھا. نیکی کے مواقع کون کون سے ہو سکتے ہیں عام طور پر جن سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟
سلام میں پہلے سلام کا جواب دینا. اور جی جیسے انہوں نے جو سنا آ کے بیوی کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتاتے تھے، تو یہ بھی خیر کے پھیلانے میں بھی دیر نہیں کرتے تھے. ایک بات پتہ چلی وہ دوسرے سے شیئر کر لی. اور یہ بھی ایک آپ کر سکتے ہیں. اور کون سے چھوٹے چھوٹے؟ یس، راستے سے گری پڑی چیز اٹھا لینا. ہاں، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کے سامان اٹھانے میں ہیلپ کرنا. بالکل. اب مثلا راستہ جاتے ہوئے کوئی غریب چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی بچہ مثلا کچھ پھینک گیا ہے یا کوئی چھلکا پڑا ہے، کچھ پڑا، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کل جمع دار آئے گا تو جھاڑو لگائے گا تو پھر یہ اٹھا لے گا. کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا بعض اوقات کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اصل نیکی وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا پھر آپ کریں. یہ تو کوئی کام نہ ہو کہ سر پہ کوئی سوار ہو، یہ کرو وہ کرو تو پھر آپ کر دیں، جب سوار چلا جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں. ہاں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں چھوٹی چھوٹی نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں ہونے دینا، آنکھیں کھول کر رکھنا، سستی کو دور بھگانا ہے. جی، بعض اوقات بڑوں کے کام کر دیتے ہیں لیکن چھوٹوں کو ہم سیریسلی نہیں لیتے، ان کی مدد نہیں کرتے، یا اس کا کام کر دیتے جس سے کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس کا نہیں کرتے جہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نیکی کا صحیح. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم ایک خاص سچویشن کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا کہ اس کا ہسبینڈ ایسے ہے، اس کی بیوی ایسے، فلاں ایسے فلاں ایسے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عدل کیا ہوا ہے. بعض اوقات ایک انسان کو ہو سکتا ہے اچھے پیرنٹس نہ ملے لیکن شوہر بہت اچھا مل جائے. بعض اوقات کسی کو شوہر اتنا کوآپریٹو نہیں ملتا لیکن بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے. بعض لوگوں کے بچے اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کو کہیں اور طرف سے بڑی اچھی سپورٹ مل جاتی. تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف سے آپ کو کہاں کیا مدد دی. جب کسی کے بارے میں بھی دل میں یہ آنے لگے نا کہ یہ شخص میری ہیلپ نہیں کرتا، یہ شخص میرے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں غم آنے لگتا ہے، آتا ہے نا، تکلیف آنے لگتی ہے، پریشانی آنے لگتی ہے. اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیا کریں گے اس وقت؟ فوراً سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کے لیے مددگار ہیں. آپ یقین کیجئے اسی وقت آپ کے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کے باقاعدہ لفظ نکلنے لگے گا کہ میں کیوں رہوں اس ایک شخص کے اس رویے پر؟ کیا یہ خدا ہے میرا؟ نہیں، اللہ ہے اور اللہ ضرور مدد کرے گا. میں کیوں اس بات کی حریص ہوں کہ اللہ اسی کے ذریعے میری مدد کرے؟ اللہ تو کسی کے ذریعے بھی میری مدد کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا وہ؟ ہاں، تو پھر غم کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم اس وقت زیادہ رنجیدہ رہتے ہیں نا جب ہم صرف شوہر کو خدا بنا لیتے ہیں یا صرف ماں باپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یا اسی وقت میں ہمیں ابھی ملنا چاہیے جو ملنا ہے اور جو پیچھے ملا ہوتا ہے یا آئندہ ملنے والا ہوتا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا تھا کہ ہم رنجیدہ غمگین افسردہ کہ ہائے ہائے دنیا لٹ گئی، ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. نہیں، آپ اپنی نظر اٹھائیں اور دیکھیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور آپ کے لیے رکھی ہیں. یہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ بعضوں کا جس سے آپ کو توقع ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ مثلا شوہر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس سے آپ توقع رکھتے ہیں وہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ بھروسہ کس پر ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس وقت اپنے دل کو تھام کر مطمئن رہنا اور آگے بڑھتے رہنا، یہ اصل چیز. مایوسی کا شکار نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب بندہ اللہ سے زیادہ کسی کو چاہنے لگتا ہے یا اللہ سے زیادہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی دوست ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر رشتے میں آزمایا نہیں تھا؟
تو ہم سب کے بھی محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اللہ کے ہر دی ہوئی چیز اور لی ہوئی چیز پر راضی ہونا، یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو ایمان کا لطف اٹھاتا ہے کہ اللہ میں اس پہ بھی راضی، میں اس پہ بھی راضی، میں اس پہ بھی راضی، میرا جھگڑا کسی سے ہے ہی نہیں، جب تک تو ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کسی ایک بندے کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گنوا دینا کہ وہ چھٹ گیا مجھ سے تو سب کچھ لٹ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار امکانات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یہ نہیں کہ اب جب بھی یہ واقعہ پڑھتی تھی نا حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور پھر ہر کوئی چاہ رہا ہے، ہر کوئی تڑپ رہا ہے آپ ہمارے گھر آ جائیں، آپ ہمارے گھر آ جائیں، تو آپ اس کراؤڈ میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور سوچیں کہ ہمارے گھر آ جائیں اور پھر وہ کسی اور کے گھر چلے جائیں، تو آپ سوچیں گے نہیں یہ کیسے ہوا، کیا چیز ہے کہ وہ ان کو وہاں لے گئی اور میں اس سے محروم رہ گیا، یا پھر اللہ نے میرے لیے کوئی اور بھلائی رکھی ہے۔ تو ہمیشہ جو مخفی اسباب ہوتے ہیں نا، ایک سبب ہوتا ظاہری جس کو ہم بہت جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ وجہ ہوئی ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا ایسا ہو گیا، مثلا کوئی نعمت چھینی تو ہم عام طور پہ دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کوئی اور گناہ اپنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہوگی۔ اسی طرح جب خیر و بھلائی ملتی ہے تو ہم سمجھتے شاید یہ ہمارا حق تھا، وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ضروری نہیں کہ وہ ہمارا حق ہی ہے، کوئی وجہ ہوگی، وہ بھی ایک امتحان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکی، بے انتہا خوشی کی بنا پر آنکھیں چھلک پڑی۔ خوشی اس بات پر تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی اس کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے گی، اس کے آرام کی جگہ کو درست کرے اور اس کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کرے۔ دراصل وہ سعادت اور خوشبختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھی، اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو چار چاند لگ گئے ہیں، ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ گئی۔ ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ام ایوب نے بالائی منزل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص کیا۔ جب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے اوپر کی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی۔ چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی، یعنی جو بھی آپ کے ملاقاتی آئیں گے سب کو اوپر جانا پڑے گا، تکلیف ہوگی، تو نیچے والی ٹھیک ہے۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا، انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی۔ اچھا، ہم لوگوں میں یہ بھی بہت ہوتا ہے، جو بات ہم سوچ لیں نا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، مثلا کسی کے آنے پر یہ کمرہ اس کو دینا ہے، یا کھانا یہ کھلانا ہے، یا یہ چیز اس طرح کرنی، اور آنے والا اگر اس میں کمفرٹیبل نہیں تو ہم اس سے پھر ڈٹ جاتے ہیں مقابلے پہ، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہم وہ زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ انہوں نے آپ کے لیے اوپر کی جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا، تو انہوں نے کیا کیا، ضد لگا لی، کیا کیا، مان لیا کہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا۔
پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے. ابو ایوب اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے. دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور آپ نیچے. وہ دونوں فجر تک جاگتے رہے، مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ گھر کے کونے میں ہو کے بیٹھے رہے. جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کی، اور ابو ایوب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں. ابو ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ بالائی منزل میں تشریف رکھے، تو آپ بالائی منزل پر تشریف لے گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ گھر والے بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ نے ان کی بات مان لی. دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمہ مصروف ہو گئے. ان دونوں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے. مسجد نبوی کے تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر تشریف فرما رہے. ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا. ابن ہشام کا بیان ہے کہ ایک روز بالا خانے پر پانی سے بھرا ہوا ایک برتن ٹوٹ گیا تو میاں بیوی اس خیال سے بے قرار ہو گئے کہ پانی بہہ کے نیچے چلا جائے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی. تو گھر میں اوڑھنے کے لیے ایک لحاف تھا، انہوں نے جلدی سے وہ لحاف اٹھایا اور پانی کے اوپر رکھ کے اس کو اس سے جذب کر لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ پھر ہم سوئیں گے کہاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر ان کی کون سی کوالٹی خاص سامنے آ رہی ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اور ہاں وہی نیکی میں سبقت اور کام میں جلدی کے. یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو پھر کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں پھر اس سے اس کو خوش کرتے ہیں، اب یہ کپڑا تو ہمارے اوڑھنے کا ہے. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو فوراً لحاف سے پانی خشک کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک وہاں رہے تھے، 1-2 دن کی بات نہیں، 7 مہینے آپ کے گھر میں رہے تھے. جب ابو ایوب انصاری کے گھر سے آپ اپنے حجروں میں منتقل ہونے لگے تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ ہوئے. انہیں آپ کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر رہیں گے، تو انہیں سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. ایک اور چیز یہ کہ ابو ایوب انصاری بہت سخی تھے، ان کے مزاج میں بہت سخاوت تھی. ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ نے دونوں سے پوچھا تم اپنے گھروں سے کیوں باہر آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، کچھ کھانے کو نہیں تو اس لیے باہر نکلے، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. اٹھو تو وہ دونوں اٹھ کر آپ کے ساتھ ہو لیے. ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، وہ موجود نہیں تھے. جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا. آپ نے پوچھا گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی بھی آ گیا. جب اس کی نظر آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور والہانہ انداز میں اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے پہ مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے عزیز ہیں. میری خوش قسمتی کے کیا کہنے. اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھی. ڈوکے بھی اصل میں تر کھجوریں ہی ہوتی. عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں. اس نے جلدی سے چھری تھام لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا. انہوں نے ایک نوعمر بکری کو ذبح کیا، سالن تیار کیا. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا. جب سیر ہو گئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر اور عمر سے فرمایا
قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو. اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم بن التحیان ہے. یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت انجام دینے والے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ تھے. اصل میں یہ روایت جو صحیح مسلم میں آئی ہے، جن انصاری صحابی کے گھر گئے تھے اس میں نام کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ نووی نے لکھا ہے کہ وہ صحابی مالک بن تیحان تھے، اور ترمذی کی روایت میں بھی ان کا نام ابو الہیثم رکھا ہوا. ابن حبان میں آتا ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تھے، لیکن یہ روایت جو ابو ایوب انصاری والی ہے یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اوپر تک بات ہے نا کہ اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات درست ہے. لیکن اگلا ایسا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو منسوب کیا ہے ام ایوب کی طرف، تو یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک، چلیے. ام ایوب اور اس کے خاوند کی عبادت میں محنت اور مصروفیت. ام ایوب اور ان کے خاوند کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی ان کو سعادت حاصل تھی. جب وہ سیدنا بلال کی آواز سنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتے تو وہ ظاہر مسجد کے قریب رہ رہے تھے تو وہ ہر نماز میں بھی حاضر ہوتے. ام ایوب اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی. وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی، نوافل ادا کرتی، رات کو تھوڑا سوتی، عبادت میں مصروف رہتی، صرف رمضان کے روزوں پہ اکتفا نہ کرتی، نفل روزے بھی رکھتی. ام ایوب قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی. وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، زبانی یاد بھی کرتی اور اپنے شوہر سے بھی سنتی. قرآن کریم کا جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے، گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے. قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے ام ایوب کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا. فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزاں ہو چکا تھا. تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا. یہی دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ اس کے بعد انسانوں کی خیرخواہی دل میں آئے. دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. کچھ احادیث انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. امام مسلم نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری سے حدیث بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا پیش کیا جاتا، آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایوں کی طرف وہ کھانا بھیج دیتے تھے. ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا. آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا. میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں. میں نے کہا، یعنی ابو ایوب کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے. ابو ایوب اور ام ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی. دونوں زندگی بھر اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے. ان کے 3 بیٹے تھے، ایوب، خالد، محمد، اور بیٹی کا نام عمرہ تھا. جیسے عمر ہوتا ہے نا اور عمر ہوتا ہے، تو عمر سے عمرہ بیٹی کا نام تھا. تو اسی لیے ان کے بیٹے کا نام ایوب تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام کیا تھا؟ ابو ایوب اور ام ایوب. ٹھیک ہے، کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں؟ جی، اصل میں ہم کوئی کام بھی خوش ہو کے نہیں کرتے، ہم نے خوش ہونا بھلا دیا ہے. ہر کام کو بوجھ سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم واقعی خوشی سے بھی کریں. موسٹلی ہم ہر چیز کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے سر پہ نہ آئے، کسی اور کی طرف چلی جائے. حالانکہ وہ کام دراصل کیا آ رہا ہوتا ہے ہماری طرف؟ خیر و بھلائی بن کے آ رہا ہوتا ہے، نیکی کا موقع بن کے آ رہا ہوتا ہے. تو دوسرا جو آج سبق سیکھنے کا ہے ہم سب کو، وہ کیا ہے کہ کاموں کو خوشی سے انجام دیں. جو بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی جو کام کریں، چھوٹا کریں یا بڑا کریں، اس کو خوشی سے انجام دیں. ہم عام طور پر کن کاموں پر خوش ہوتے ہیں یہ بتائیے؟ جو اپنی پسند کا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی پسند کے خلاف ہو اس پر خوش نہیں ہوتے.
تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ ہر وقت آپ کو پسند ہی کے کام ملے. مثلا آپ کو روٹی پکانا پسند نہیں فار ایگزامپل, اور گرمی کے موسم میں تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہے, تو اس وقت آپ کیسے خوش ہوں گے یہ بتائیے. اگر باہر گرمی اور آپ اندر بھی گرم ہیں, غصہ کر کے پکا رہے ہیں, تو بھی پک جانی ہے روٹی. اور اگر باہر گرمی اور اندر ٹھنڈے ہو جائیں آپ, تو کم از کم کچھ تو فائدہ ہوگا نا. ہاں, تو اس وقت کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کچن میں کھڑے ہو کے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے. ٹھیک ہے, کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اپنا کوئی کام بتائیے جو آپ کو مشکل لگتا ہو. چلیے, شاباش. یہ کہتی ہیں کہ جب امی کچن میں بھیجتی اور مجھے غصہ آ رہا تو میں فوراً سوچ لیتی ہوں میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اور جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو انسٹنٹ انعام دیتے ہیں کہ وہ غصہ اور وہ غم جو ہے وہ سکون میں بدل جاتا ہے. اور کوئی اور کام مشکل لگتا ہو؟ آپ کچن کی مثال نہیں چاہیے, کوئی اور بتائیے. ہاں جی, صبح اٹھنا. یس, صبح اٹھنا. اب اٹھنا تو ہے ہی, تو اٹھ کے موڈ آف کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, اٹھ کے منہ ہاتھ دھوئیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. اصل میں شیطان گرے لگا رہا ہوتا ہے نا اس وقت. تجوید میں داد کا مخرج مشکل لگتا ہے. یس, دیکھیے اب اس میں بھی بھلائی ہے نا, جب آپ کو مشکل لگتا ہے اور آپ بار بار وہ پڑھ رہی ہیں, بار بار پڑھ رہی ہیں, بار بار پڑھ رہی ہیں, تو اتنا ہی اجر جمع ہو رہا ہے. اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو کیا آپ اتنا پڑھتی؟ پھر موقع ہوتا ہے نا. اور کپڑے دھونا مشکل لگتا ہے, ان کو کوئی ٹپ دیجئے کہ ان کے لیے آسان ہو جائے. میں جب یونیورسٹی میں تھی نا تو میں نے اپنا طریقہ ایک سیٹ کیا ہوا تھا. میں ایسے کپڑے دھونا کوئی کام نہیں میں اس کو سمجھتی تھی, نہ میں نے کام بنایا ہوا تھا, نہ میں جمع کرتی تھی. اس کے لیے میں یہ کرتی تھی کہ جو جوڑا اتارا اس کو ساتھ ہی دھو لیا. ساتھ دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ واش روم میں دھونا شروع کر دیا کہ دوسروں کے لیے لائن باہر لگی ہو کہ واش روم نہ خالی ہو. وہ بھی اذیت دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم اگر اندر زیادہ دیر لگائیں گے تو باہر والوں کو بہت تکلیف ہوگی. تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹب سا رکھا ہوا تھا اور میں پڑھنے بیٹھ جاتی تھی. پڑھتے پڑھتے جب مجھے تھوڑی نیند آنے لگتی ہے, میں تھک جاتی, تو کام چھوڑ کے جا کے میں پانی میں کپڑے ڈبو دیتی, بس ڈبو کے چھوڑ کے آ جاتی, پھر پڑھنے لگ جاتی. پھر جب میں تھکنے لگتی تو جا کے اس میں تھوڑا سرف ڈال کے پھر ڈبو دیتی. پھر پتہ نہیں کتنی شفٹوں میں یعنی کپڑے دھونا صرف اپنے جاگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا. میں نے کام نہیں, میں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ یہ کام ہے, اور نہ میں نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنے گھنٹے میں نے کپڑے دھونے پہ لگا دینے. نو وے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, ہم بہت سارے جوڑے اکٹھے کر لیتے, پھر دن بھر اس پہ لگا دیتے, پھر تھک کے چور ہو جاتے ہیں, پھر سو کے نمازیں قضا کر دیتے, اور پھر کوئی کام نہیں کر, پھر گلٹ اندر آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد پڑھائی رہ جاتی ہے, پھر ہم نو ویئر, ہم کہاں کھڑے. تو ہمیشہ کاموں کو انجوائے کریں, ان کو ان کے مقام پہ رکھیں. آپ کا مقام ادھر ہے, کپڑے دھونا لوئسٹ درجے کا کام ہے. یعنی لوئسٹ کا مطلب نعوذ باللہ کوئی حقیر کام نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ پڑھنا. اگر اس وقت, جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ٹاپ پرائرٹی کیا ہے اس وقت آپ کی بحیثیت طالب علم, ہوم ورک بھی ملا ہوا آپ کو, طالب علم ہونے کی حیثیت سے ٹاپ پرائرٹی پڑھنا, کہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح طور پر پڑھیں, وہ آپ کی پہلی امانت. اچھا, وہ صبح سویرے پرائم ٹائم پر آپ وہ کام شروع کر دیں. اب اس کے دوران ٹائم نکالیں اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے, وقفوں میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کام کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ انجوائے کریں گے اور اس وقت اپنا ذکر کر لیں گے اور اس کام کو بوجھ بالکل نہیں سمجھیں گے. اسی طرح استری کی تو خیر اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ دھو کر ان کو ہاتھوں سے پریس کر لیں اور پھر تہ لگانے کا طریقہ صحیح آتا ہو تو میرا نہیں خیال کہ بہت بجلی ضائع کرنے کی ضرورت ہے. جی لگتا ہے استری شدہ. یس. اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, کپڑے اتار کے ان کو گرول مرول کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں, اس کے اوپر اور پھینکتے جاتے. پھر
جب وہ نکالتے ہیں تو وہ ایک عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ان کو استری کرو. تو اس لیے تھوڑی تھوڑی اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے. یہ بڑی اچھی ٹپ ہے. ہر نماز کے ساتھ آپ تھوڑا 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 کرتے جائیں اور کام ختم. یہ تو بہت اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ جب اللہ کے لیے کریں گے تو پہاڑ توڑنا بھی آسان ہو جائے گا. بلیو می. یس, ویری گڈ. جی بالکل. یعنی کہ مثلاً آپ کو روزانہ گھر میں کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے, مثلاً سبزی کاٹنے کی فار ایگزامپل, یا کوئی اور برتن دھونے کی, یا کوئی بھی, تو اس کے ساتھ اپنے اذکار مان لیں کہ اس وقت دروشی پڑھنا ہے, اس وقت استغفار پڑھنی ہے, اس وقت تسبیح کرنا ہے. تو انشاءاللہ ایک تو آپ تھکیں گے نہیں. یقین کریں اگر آپ ذکر کرتے ہوئے ایسے کام کریں گے تو تھکیں گے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے. کام کرنے والے زیادہ بہتر ہیں بنسبت نکموں کو. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا ورتھ لیس ہونے کی. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں جاتے ہوئے کہ جو زمین سرسبز ہو, کچھ اگا رہی ہو, وہ زیادہ اچھی ہے, زیادہ خوبصورت لگتی, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہوں, محنت کے عادی ہوں, ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور جو نکمے بیکار ادھر پڑے ادھر سوئے ادھر اٹھے ادھر بیٹھے, ان کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ مائیں گھر میں کس چیز پر کوڑ رہی ہوتی ہیں, بچوں کی کن عادتوں پر؟ جی جب کچھ کرتے نہیں, سستی کے مارے ادھر پڑ گئے ادھر پڑ گئے. تو ہم سب کو اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے. دیکھیے بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو دیکھ کے انسانوں کو غصہ آتا رہتا ہے, اور اگر وہ ان کا جو غصہ جانون ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں غصہ آتا ہوگا ان پہ؟ کبھی سوچا کریں اس پر. اگر آپ کی اماں آپ پر, یا آپ کی کوئی بڑی باجی, یا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اگر وہ ہر وقت آپ سے ناراض رہتی ہیں, خفا رہتی ہیں کہ آپ نکمی ہیں, آپ کو کوئی کام نہیں آتا, آپ بالکل پروڈکٹیو نہیں ہیں, تو اس وقت یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو ہے ہی ایسی, ان کو بلیم کر کے خود خوش ہو گیا. نہیں, یہ بھی سوچا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھے اس نکمے پن کے عالم میں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہو. کہاں کے رہیں گے ہم؟ صحابہ سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے, تو نکمے لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا. اور جب تک خود نہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیں نا کہ میں نے تبدیل ہونا ہے, اور اللہ سے دعا نہیں مانگتے, اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ گھر میں چیخ و چلا ہو رہی ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے, دروازے بج رہے ہوتے ہیں, کلام مرد نازا پہ نرم و نازک بے اثر, کوئی اثر نہیں. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, کسی کام میں مصروف رہیں, پروڈکٹیو رہیں. فارغ کام چور بن کے اپنے آپ کو خوش مت کریں, اسمارٹ مت سمجھیں کہ سب تو کام کریں اور میں بیکار رہ کے آرام کر کے زیادہ عقل مند ہو گئی. چلیے چند ایک اور روایات. عبداللہ بن ابو یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام ایوب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے ہجرت کے موقع پر آپ کے لیے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ صرف ان ساتھیوں کی نہیں, ان کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہے, جو فرشتے ساتھ ہیں, کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے فرشتوں کو تکلیف پہنچے؟ آپ جن جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا, ان سے پوچھئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, وہ آپ کو کیا نمبر دیتے ہیں, وہ آپ کی کیا ویلیو بتاتے ہیں, اور اس پر ناراض نہ ہوئیے اپنی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے, کیونکہ کل تو وزن ہونا ہی ہے نا. ابھی انشاءاللہ ہم عقیدے میں میزان کا پڑھیں گے تو اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جو ہلا دینے والی, کہ کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی, تو ہمارا بھی وزن ہونا ہے وہاں. تو اس سے پہلے ذرا دنیا میں اپنی ویلیو پتا کر لیں. سونا ہے, چاندی ہے, پتھر ہیں, کیا ہیں آپ, کس قیمت کے بکتے ہیں آپ. گھر میں جا کر اپنی امی سے پوچھیں, بہن سے پوچھیں, شوہر سے پوچھیں, آپ مجھے بتائیں میں کیسے امپروو کروں,
کہاں سے امپروو کروں, کون سی چیز میری ٹھیک نہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ لسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہوں گے, لیکن آپ کے ڈر سے بولتے نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ بولنے کی جرات ہی نہیں دیتے ان کو. کیونکہ بعض لوگوں کو ذرا سا بھی سمجھا دیا جائے وہ اتنا شور ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ بس پھر اللہ ہی ان کو سنبھالے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے, انصار کو بلا بھیجا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا, عرض کیا آپ سوار ہو جائیں, آپ امن پائیں گے, آپ کی فرما برداری کی جائے گی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سوار ہو گئے. ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا. اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے, اللہ کے نبی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور وہاں ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اترے. وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا. وہ اس وقت اپنے کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے. انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ کھجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا. جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور اپنے گھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا ہمارے ننہالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے قریب ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا گھر ہے, یہ اس کا دروازہ ہے. فرمایا اچھا تو جاؤ, دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ہماری جگہ درست کرو, ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے. ابو ایوب نے عرض کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں, اللہ مبارک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور طرح سے روایت بیان ہوئی ہے جس میں اختصار کے ساتھ ان سب باتوں کو کہ آپ تشریف لائے, ان کو آپ کے پاس لے کر آئے, اور وہ پہلو یہاں پر ذکر ہوئے ہیں جو دوسری روایات میں ذکر نہیں ہوئے. تو ان دونوں کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن سلام نے جب سنا کہ آپ آ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, وہ بھی جلدی جلدی اپنا کام سمیٹے اور فوراً پہنچے آپ کی خدمت میں. ابو ایوب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو ایوب کے گھر کی نچلی منزل میں ٹھہرے اور آپ اوپر والی منزل میں. ابو ایوب کہتے ہیں میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں. تو رات کو ہٹ کر ایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھر آپ سے بات عرض کی. آپ نے فرمایا مجھے نیچے والے حصے میں آسانی زیادہ ہے. تو ابو ایوب نے کہا میں اس چھت پہ نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں. تو آپ اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب نیچے آ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر دونوں میاں بیوی جو تھے وہ آپ کے آرام کا خیال رکھتے تھے. ابو ایوب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی نچلی منزل میں فروکش ہوئے. میں بالا خانہ میں رہتا تھا. ایک دن میرے کمرے میں پانی گر گیا تو میں اور ام ایوب اس کو خشک کرنے لگے تاکہ وہ چھت سے ٹپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گر جائے. پھر میں ڈرتا ڈرتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے. اس پر آپ کے حکم پر آپ کا سامان جو تھوڑا سا ہی تھا اسے اوپر منتقل کر دیا گیا. اب یہ مختلف روایات ہیں تو اس میں یعنی ساری اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو آپ اس میں سے کچھ لے کر باقی سارا ابو ایوب کے پاس بھیج دیتے تھے, یعنی اپنے ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. ام ایوب نے بعض احادیث بھی روایت کی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام ایوب سے روایت ہے کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے وہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا. یہ بالکل گھریلو خاتون ہے اور ایک بہت علمی نوعیت کی حدیث بیان کر رہی ہیں. ابو ایوب کی بیوی سے مروی ہے کہ ابو ایوب کہتے ہیں, انہوں نے اپنے شوہر سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے بھی عاجز ہے؟ کیونکہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. یعنی رات کو قل هو اللہ پڑھ کر سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو تعلیم بھی دی جیسے اور صحابہ کو بھی دی. ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے یہاں ٹہرے. مجھ سے فرمایا اے ابو ایوب کیا میں تمہیں کچھ تعلیم نہ دوں, تمہیں سکھاؤں نہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، ورنہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. اور شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائیں گے. اور جو شخص شام کے وقت کلمات کہے اس کا بھی یہی حکم ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں صبح شام 10 دفعہ، بہت بہترین کلمات ہیں. ابو ایوب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے تھے؟ تم لوگوں کے درمیان تب صلح کراؤ جب لوگوں کے حالات خراب ہوں اور آپس میں بغض رکھتے ہوں. یہ بہترین صدقہ ہے. کیا؟ جب لوگوں کے بیچ میں بغض ہوں، دلوں میں میل ہوں، تو تم کیا کرو؟ ان کے حالات اچھے کراؤ، ان کی صلح کراؤ. اچھا ہم لوگ کیا کرتے جب ہمیں پتہ چلتا ہے 2 لوگ ایک دوسرے سے اچھے نہیں، اس کی بات ادھر اس کی ادھر بتاتے ہیں. بالکل الٹ، اور لڑائیاں پڑتی ہیں اور اس لڑائی کو بھڑکائے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو سنائے رکھتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جب بھی پتا ہو کہ مثلا میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا رشتے دار ہیں، ان کے بیچ میں کوئی تعلق اچھے نہیں ہے، تو اس راہ کو ٹھنڈا ہونے دیں. زیادہ اس پہ ان سے پوچھیں ہی نہ. مثلا آپ کو پتا ہے وہ اس کی لڑائی ہے کسی سے، اور آپ اس کے گھر جائیں اور آپ پوچھیں کیا حال ہے تمہارے فلاں کا، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے خواہ اس کو بھڑکا دیا. اگر وہ ذکر بھی کرنے لگے تو آپ کوشش کریں کہ بات کچھ اور کرے تاکہ غیبت کا موقع نہ آئے. ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے. جب وہ واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا، پھر آپ اسی جگہ سے کھاتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن حنین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا، یعنی 2 ساتھیوں کا. عبداللہ بن عباس نے مجھے ابو ایوب کے ہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا. میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کے 2 لکڑیوں کے بیچ غسل کر رہے تھے. ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا. میں نے پہنچ کر سلام کیا. انہوں نے دریافت کیا کون ہو؟ میں نے کہا عبداللہ بن حنین ہوں، آپ کی خدمت میں عبداللہ بن عباس نے مجھے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے. یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جسے ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا، جس سے پردہ کیا ہوتا اسے ذرا نیچے کیا. اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا. جو شخص ان کے بدن پہ پانی ڈال رہا تھا اسے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا. اس نے ان کے سر پہ پانی ڈالا. پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لیے پھر پیچھے لائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام میں اس طرح سر دھوتے دیکھا ہے. دیر نہیں کی، اسی وقت بتایا. پھر اسی طرح ابو ایوب سے روایت ہے، وہ آپ کے معمولات کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے، جوتا سلائی کرتے، قمیص کو خود پیبند لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے. یعنی پڑوسی تھے نا تو وہ ان کے معمولات جانتے تھے، تو انہوں نے آپ کا طریقہ روایت کیا کہ آپ کیسے سواری کرتے تھے اور گھر میں کیا کام کرتے تھے. جوتا اپنا سلائی کر لیتے اور قمیص کو خود پیبند لگا لیتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. کیا یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ اپنا کپڑا خود مرمت کر لیا جائے؟ آپ کو آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا نا. کوئی بٹن ٹوٹ جائے لگا سکتے؟ اگر نہیں آتا سیکھ لیں. اور یہ کام بھی کیا سوچ کے کریں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سمندری سفر پہ جا رہے تھے. ہمارے امیر عبداللہ بن قیس فزاری تھے، ہمارے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی تھے. ابو ایوب انصاری تقسیم کنندہ کے پاس سے گزرے تو اس نے قیدیوں کو ایک جانب کھڑا کر رکھا تھا جس میں ایک عورت رو رہی تھی. ابو ایوب نے پوچھا اس عورت کا کیا مسئلہ؟ لوگوں نے بتایا اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا. ابو ایوب نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دیکھ کر تقسیم کرنے والا شخص عبداللہ بن قیس کے پاس چلا گیا اور انہیں یہ بات بتائی. عبداللہ نے ابو ایوب کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ماں اور اس کی اولاد میں تفریق کرتا ہے، جو شخص ماں اور بچے میں تفریق کرتا ہے، جدائی ڈالتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق کر دے گا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے دیکھا تو کسی سے پوچھا نہیں، انہوں نے کہا کہ فوراً عمل. یعنی یہ ان کی شخصیت کا خاص پہلو آپ کو دیکھیں گے، فوراً عمل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر توجہ. ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے.
سنتیں. ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی نماز ہے جس پر میں نے آپ کو مداومت کرتے ہوئے پایا، یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت تک بند نہیں کیے جاتے جب تک ظہر کی نماز ادا نہیں کر لی جاتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل آسمان پہ چڑھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان 4 رکعتوں میں قرات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کیا ان میں 2 رکعتوں پر سلام بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی آپ 4 اکٹھی ایٹ اسٹریچ پڑھتے تھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وفات کے وقت ایک حدیث کی روایت. ابو ایوب انصاری نے مرض الوفات میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جو اب تک میں نے تم سے چھپا رکھی تھی، اور وہ یہ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ انہیں بخش دے گا. اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے جا کے کوئی گناہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہونا یہ تو انسان ہونے کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اچھا، ہم لوگوں کو معاف کرنا پسند نہیں نا؟ جی، کس کس کو معاف کرنا بہت پسند ہے؟ سوچ کے ہاتھ کھڑا کیجیے. ان ہاتھوں کی گواہی لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی آپ کو تنگ کرے، ستائے، کوئی پریشان کرے، پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ معاف. پھر دل میں رکھ لیتے ہیں کہ میں اس کی خبر لے کے چھوڑوں گا. موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ انکا احب تحب العفو فاعف عنا یا انی. آپ نے کبھی نہیں یہ سنا کہ میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی؟ کہتے ہیں نا. یس، لوگ کہتے ہیں میں تو 7 نسلوں تک نہیں بخشوں گی. اتنے پکے ہوتے ہیں، ان کو تو پسند نہیں معاف کرنا. تو ایک تو یہ کہ غلطی ہونے پر مایوس نہ ہو، یہ مطلب ہے. غلطی ہو جائے توبہ کر لے، جان بوجھ کے نہ کرے، اس لیے کہ انجانے میں بھی بہت ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے نہیں کرنا. اہل مکہ میں سے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ یزید بن معاویہ اس لشکر کا امیر تھا جس میں ابو ایوب بھی جہاد کے لیے شریک تھے. یزید مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو ابو ایوب نے اس سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور مجھے لے کر چلتے رہو، جہاں تک ممکن ہو مجھے لے کر ارض روم میں بڑھتے چلے جاؤ. جب ابو ایوب فوت ہو گئے تو یزید نے لوگوں کو یہ باتیں بتائیں. لوگوں نے اسلحہ تنظیم کیا اور ان کا جنازہ لے کر چل پڑے. یعنی میکسیمم لے گئے. ترکی جب فتح ہو نا، اس وقت استنبول میں ان کا مزار بھی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح پڑھو جیسے رخصتی کی نماز پڑھ رہے ہو. کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس پر کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ نماز اور شوق سے آپ پڑھیں گے کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. جی، آپ کو یاد ہے نا کہ ابو ایوب جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو انہوں نے جا کے ام ایوب سے کیا کہا تھا؟ ابو ایوب سے مروی ہے کہ اس نے ام ایوب سے کہا دیکھ رہی ہو کیسی کیسی افواہیں پھیلائی جا رہی. اس نے کہا ابو ایوب اگر تم صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں یہ کچھ کہتے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں. اس نے کہا اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرتی؟ اس نے کہا کبھی ایسا نہ ہوتا. ام ایوب نے کہا دیکھو عائشہ مجھ سے بہتر ہے اور صفوان تم سے بہتر. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی کوئی بات کر سکتی؟ تو یہ بھی ان کی ایک خاص خوبی ہے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کتنا بہترین ایک اتفاق اور موافقت اور خیر کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.